بات کریں پنجاب میں افسر شاہی کی نااہلی کی۔ خیابان فردوسی کے مین سیوریج تبدیلی کا PC1 سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے۔ واسطہ حکام کی بار بار استدعا کے باوجود بھی فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بروقت منصوبے کو منظور کیا اور واسطہ کو اجازت دی۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری 6 ماہ گزرنے کے باوجود اہم منصوبے پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ در نیاب ہیں۔ در نیاب، آگاہ کیجیے گا، کیا وجوہات ہیں، کیوں فنڈ جاری نہیں کیے گئے اب تک؟ یہ پنجاب حکومت سے اگر بات کی جائے تو پنجاب حکومت کو سمری اس کی بروقت بھیجی گئی تھی۔ نہ صرف پنجاب حکومت کو سمری بھیجی گئی بلکہ واسطہ کی جانب سے یہ منصوبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو پریزنٹ بھی کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بروقت اس منصوبے پر سنجیدگی سے نہ صرف ایکشن لیا بلکہ اس کی منظوری بھی دی اور شوق چوک سے شوکت خانم تک خیابان فردوسی سے خیابان جناح مکمل سیور جو ہے وہ تبدیل کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک اگر کہا جائے تو یہ افسر شاہی کی ایک بے حسی کی منہ بولتی ایک زندہ مثال ہے کہ آج تک مارچ سے لے کے ابھی ستمبر ختم ہو چکا ہے، اکتوبر آ چکا ہے اور اس کی نہ تو آگے بات چلی، نہ PC1 جو واسطہ کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے اس کو منظور کرنے کے بعد فنڈنگ دی گئی۔ 2 ارب سے یہ تمام سیور تبدیل کیا جانا ہے جو کہ آبسلیٹ ہو چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک موت کا کنواں بن چکی ہے۔ یہ جو پوری روڈ ہے اس وقت خطرناک اور حساس نوعیت اختیار کر چکی ہے، لیکن PND حکام اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی اور یہ شہریوں کے لیے مزید خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ در نیاب تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نابینا افراد کا دھرنا 9ویں روز بھی جاری ہے۔ نابینا افراد کی گورنر ہاؤس جانے کی کوشش، بیریئر اکھاڑ دیے گئے، پولیس کی مظاہرین کو روکنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ بالکل، نابینا افراد کا دھرنا 9ویں روز بھی جاری ہے اور نابینا افراد کی جانب سے گورنر ہاؤس جانے کی جب کوشش کی گئی ہے ان کی جانب سے یہاں پر موجود بیریئرز بھی اکھاڑ دیے گئے اور پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ کل بھی ایک شخص یہاں پر زخمی ہوا تھا مزاحمت کے دوران پولیس کی جانب سے اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بیریئرز یہاں پہ موجود تھے پولیس کی جانب سے لگائے گئے وہ ان نابینا افراد کی جانب سے اکھاڑ دیے گئے ہیں اور اس وقت یہ ہنگامی صورتحال ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نابینا افراد کا دھرنا 9ویں روز بھی جاری ہے اور نابینا افراد گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش میں ان کی جانب سے یہ بیریئرز اکھاڑے گئے، لیکن پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر موجود ہے جو کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس کی مظاہرین کو روکنے کی یہ کوشش آپ کے سامنے فوٹیج میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور کل بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب پولیس نے نابینا افراد کو روکنے کی کوشش کی تو اس مزاحمت کے دوران ایک جو نابینا فرد تھا وہ زخمی بھی ہوا۔ آج بھی دوبارہ سے ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، بضد ہیں یہ نابینا افراد اور کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ تب تک دھرنا دیے رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے۔ مذاکرات ہم وزیر اعلیٰ سے کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ یہاں پر نہیں آئیں گی ہم اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھیں گے، مذاکرات ہوں گے تبھی ہم یہاں سے ہٹیں گے۔ بار بار گورنر ہاؤس کی جانب جانے کی ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور وہ نابینا افراد کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، چیئرنگ کراس کے مناظر ہیں، براہ راست آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں نابینا افراد اس وقت جو ہے مزاحمت پر اترے ہوئے ہیں، بیریئرز بھی کراس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جائیں گے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا وہ رخ کرنا چاہ رہے ہیں۔ 9واں روز ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے احتجاج اور مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پولیس کی جانب سے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ وہ بیریئرز کو کراس کرنا چاہ رہے ہیں۔ متعدد بار افسران آئے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہی مذاکرات کرنے ہیں اور ان کے مطالبات ہیں کہ ان کو نئی نوکریاں دی جائیں، اس کے علاوہ پرماننٹ بھی کیا جائے کانٹریکٹ والے ملازمین کو، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کے دھرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سڑک سے اٹھانے کی کوشش میں ایک نوجوان کل بھی زخمی ہوا تھا اور اس وقت بھی مزاحمت کا سلسلہ
जारी है। सीसीपी लाहौर भी उनसे शुरा से मुलाकात की उन्होंने और मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे, लेकिन मामला जूं का तू है। नाबीना अफराद का धरना 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और मुज़ाहमत का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। चेयरिंग क्रॉस के मनाजिर हैं, ट्रैफिक की रवानी भी वहाँ पर कई रोज़ से मुतासर हो रही है, आने वाले लोगों को दुश्वारी पेश आ रही है और वो चाहते हैं कि वो गवर्नर हाउस जाए। उनकी जानिब से कोशिश भी की जा रही है नाबीना अफराद की जानिब से, और इसी असना में उन्होंने बैरियर उखाड़ने की कोशिश की है, बैरियर बल्कि उखाड़ भी दिए हैं और पुलिस यहाँ पर मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है। तो धरने का ये 9वां रोज़ है और इस वक्त भी मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मायदा वहीद मौजूद हैं। मायदा, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं शेयरिंग क्रॉस माल रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ से अभी कुछ देर पहले जो है वो नाबीना अफराद का चंद सेकंड पहले माल रोड का जो अतराफ है उन्होंने उसकी जगह जो है वो खाली कर दी गई है। उस जगह को खाली करने के साथ साथ गवर्नर हाउस की तरफ जो है वो नाबीना अफराद जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। उनका कहना है कि हम सुबह से ही देख रहे थे और बल्कि जुमे के रोज से जो है वो हमारे पास लास्ट टाइम मुज़ाकरा जो है वो तय करने के लिए है, लेकिन उसके बाद कोई भी हुकूमत की जानिब से यहाँ पर हमारे पास कोई बंदा मौजूद नहीं था जिसकी जानिब से हमारे साथ मुज़ाकरा जो है वो तय किए जा सके। अभी जो है वो देखने में नजर आ रहा है, फुटेज में भी आप देख सकते होंगे कि यहाँ से नाबीना अफराद जो है वो पुलिस और नाबीना अफराद के दरमियान मुकाबला जारी रहा। उसके बाद जो है नाबीना अफराद ने सारे झंडे वगैरह जो है वो पीछे हटाकर गवर्नर हाउस की तरफ अपना सफर जो है वो तय कर लिया है। उनका कहना है कि अब हम गवर्नर हाउस के सामने जाकर धरना देंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर हमें नजर आएगा कि हमारी बात सुनी जा सकती है वहीं पर जाकर हम धरना देंगे और जब तक हमारे मुज़ाकरात, हमारे मुतालबात नहीं तय पाएंगे हुकूमत के साथ, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है मायदा वहाँ पर? जो नाबीना अफराद है, क्या पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया है या फिर वो इस वक्त गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं? नहीं, मुंतशिर तो नहीं किया जा सका। उनको पुलिस की जानिब से ये कहना था कि हम इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी जो उनको पीछे हटाने में नाकाम रही। वगैरह हटाकर माल रोड का रास्ता तो उन्होंने खाली कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत 2-3 दिन से जो है वो मुसलसल ट्रैफिक की रवानी भी दूसरी का शिकार दिखाई दे रही थी। अभी जो ही उनकी जानिब से जंगले फैलांगे गए हैं तो उनकी जानिब से पुलिस ने जो है वो सरेंडर किया और उसके बाद जो है उनका कहना था कि हम इनको नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर वो इनको जरा सा कुछ कहते हैं तो उनकी पुलिस के ऊपर उनका कहना था कि हमारे ऊपर जो है ये नाम आता है कि हम इनको रोकते हैं या कुछ इस तरह के ऊपर लाठी चार्ज वगैरह की जाती है। पुलिस की जानिब से फिलहाल तो रोका गया था, लेकिन नाकाम रहे पुलिस वाले, क्योंकि जो नाबीना अफराद है वो भारी तादाद में मौजूद थे। जंगले उन्होंने हटाए और उसके साथ ही जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मायदा 3 तफसीलन अपडेट कर रही थी। वज़ीर आला की मुतअद्दिद PMS अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की की मंजूरी। अरूजुल हसन की ग्रेड 19 में तरक्की डेफर हो गई। शाहिद फारूक की ग्रेड 19 में तरक्की डेफर हो गई। अवैस नवाज को ग्रेड 19 में प्रमोट कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक को ग्रेड 19 में तरक्की के लिए क्लियर कर दिया गया। मोहम्मद सलीम को ग्रेड 19 में तरक्की के लिए क्लियर किया गया। मजीद इस हवाले से जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसे खोखर, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब ने PMS अफसरान की ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की की जो समरी थी उसकी प्रमोशन की मंजूरी दी है। ये प्रमोशन का फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था, जिसकी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। और अरूजुल हसन जो ग्रेड 18 के PMS अफसर हैं ये तरक्की से महरूम रह गए हैं, डेफर हो गए हैं। शाहिद फारूक जो है ये ग्रेड 18 के PMS अफसर हैं, ये भी तरक्की से डेफर हो गए हैं। अवैस नवाज जो ग्रेड 18 के PMS अफसर हैं ये तरक्की के लिए क्लियर हो गए हैं। अब्दुल रज़ाक जो है ग्रेड 18 के PMS अफसर हैं ये तरक्की के लिए क्लियर हो गए हैं। मोहम्मद सलीम जो है ग्रेड 18 के PMS अफसर हैं ये क्लियर हुए हैं। मोहम्मद नईम जो है ये ग्रेड 18 के PMS अफसर हैं ये तरक्की के लिए डेफर हुए हैं। फ़रत हुसैन जो है वो क्लियर हुई हैं तरक्की के लिए ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में। और गुलाम यासीन जो है ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की के लिए क्लियर हुए हैं। मोहम्मद सजाद गोंदल जो है वो डेफर हो गया तरक्की से, वो तरक्की नहीं पा सकेंगे। जबकि मोहम्मद शहजाद जो है वो ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की के लिए क्लियर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ये समरी मंजूर कर लिया है और इस बार महकमा SNVD जो है वो आज नोटिफिकेशन जारी करेगा और इन अफसरान को जो ये इनमें से बहुत सारे अफसरान पहले ही ग्रेड 19 की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जाए इसका जो नोटिफिकेशन जो है ना महकमा SNVD आज जारी करेगा। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है हाई कोर्ट से मुनशियात के मुलजिम अली हसन की दरखास्त जमानत पर समाअत। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ।
لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے ملزم علی حسن کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے جس میں ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر سمیت دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دینے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر پر سخت اظہار ناراضگی کیا ہے اور عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ ذیشان اصغر صاحب آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، 1 ماہ کی وارننگ ہے، اگر 1 ماہ کے اندر گواہان کے بیانات ٹرائل کورٹ میں قلم بند نہ ہوئے تو نتائج سے باخبر رہنا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے کہا کہ ڈی ای صاحب بتائیں کہ آپ انویسٹیگیشن ونگ میں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جس پہ ڈی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ خاموش رہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کے سربراہ ہیں، 2 گواہوں کے بیانات تو آپ قلم بند کروا نہیں سکتے، کیسے سپرویژن کر رہے ہیں، یہ کیسی آپ کی سپرویژن ہے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، اور آپ بلایا سی سی پی کو اور آپ آگے ہیں، جس پر ڈی اے جی مسلسل خاموش رہے۔ اور جسٹس شہرام سرور چودھری نے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی کارکردگی پر سخت اظہار ناراضگی کیا، کہا کہ آپ نے گواہان کے بیانات بھی قلم بند نہیں کروائے، عدالتی احکامات کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، اس طرح نہیں چلے گا، جس پہ عدالت نے ڈی جی انویسٹیگیشن کو 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، 1 ماہ کے اندر ان گواہانات کے بیانات قلم بند کروائیں، جس پہ عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کی ہے۔ ہم بتاتے چلیں کہ ہمیں یہ سارے ریمارک سن کے حیرانگی اس لیے نہیں ہوئی کہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر اور ڈی اے جی آپریشن جو فیصل کامران ہے جس عدالت میں بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کا معاملہ، ایف بی آر کی متعدد بار وارننگ، ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکا۔ وجوہات کیا ہیں اس معاملے پر تفصیلات کلیم اختر بتائیں گے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی متعدد بار وارننگ کے باوجود بھی ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم میں ڈیٹا کو اپڈیٹ نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایف بی آر نے ایک دفعہ پھر تمام چیف کمشنرز، چیف کلیکٹرز اور اس کے علاوہ تمام ڈی جیز کو خصوصی مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ ارسال کردہ مراسلہ کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ تمام انفارمیشن کے جو گریڈ 1 تا 15 تک کے ملازمین ہیں ان کے لاگ ان کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ ایسے ملازمین جن کی ایک فیلڈ انفارمیشن سے دوسرے فیلڈ انفارمیشنز میں کو منتقلی ہوئی ہے، ریٹائرمنٹ ہوئے ہیں یا وفات پا چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ڈیٹے کو اپڈیٹ کیا جائے۔ جبکہ مراسلہ کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایسے ملازمین جو کہ ترقی حاصل کر چکے ہیں یا اس کے علاوہ ان کے پروفائل میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی جو ڈیٹے کی اپڈیشن ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے تمام چیف کمشنر اور اس کے علاوہ جو تمام ڈی جیز ہیں وہ پابند ہوں گے۔ ایف بی آر نے تمام جو افسران ہیں ان کو تمام ڈیٹے کے اپڈیشن کے حوالے سے جو سخت ہدایات ہیں وہ جاری کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مراسلہ جاری کیا گیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی ڈی جیز، چیف کلیکٹر، اس کے علاوہ چیف ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم اختر۔